بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے مقامات فرعیہ اور ان کے کچھ اصول و قواعد کا ذکر کیا تھا کہ فروعات کس طرح بنتے ہیں اور اس کے کیا اصول و قواعد ہیں، اور اس کے لیے جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ کریم بھائی سے درخواست ہے کہ ذرا مائک بند کرے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ فروعات یعنی جو بنیادی مقامات ہے ان سے الگ کچھ اور بھی مقامات استعمال ہوتے ہیں تلاوت میں، جن کو فروعات کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان کی ہم نے دو قسمیں ذکر کی تھی، فرعیہ مرکبہ اور فرعیہ مصورہ۔ پھر فرع مرکبہ کی تفصیل ہم نے جو ہے بیان کی تھی کہ یعنی جو بنیادی مقامات ہیں ان کے آپس کے ملاپ سے جو نیا مقام بنتا ہے تو وہ بھی فرع جو ہے کہلایا جائے گا، اور اس میں جو پہلا مقام ہوگا بنیادی مقام ہوگا تو وہ اس کا فرع جو ہے شمار کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو دوسرا مقام لگے گا تو اپنے بنیادی درجے سے اونچا ہوگا۔ یعنی اگر کسی مقام کا درجہ 2 ہے لیکن جب فرع اعتبار سے کسی اور مقام کے ساتھ لگے گا تو پھر ان کا درجہ اس سے الگ ہوگا۔ اس طریقے سے اگر کسی کا رے ہے کسی کا می ہے، تفصیل سے ہم نے بتایا تھا۔ پھر تلاوت میں اس کے استعمال کے لحاظ سے ہم نے 3 طریقے بتائے تھے۔ ایک یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں آپ شروع کریں، ابتدا میں بنیادی مقام پڑھیں اور اس سے آپ جو ہے منتقل ہو کر دوسرے مقام میں چلے جائیں، اور پھر واپس آ کر جو ہے پہلے مقام میں آپ اختتام کریں۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ جو ہے پہلے مقام میں شروع کریں اور بنیادی مقام میں، اور وقف جو ہے جا کر دوسرے مقام میں کرے، اور پہلا سانس ختم کر کے پھر دوسرے مقام میں جو ہے جو دوسرا مقام ہے جو اس کے ساتھ ٹچ ہوا ہے بنیادی مقام کے ساتھ وہاں سے شروع کرے، اور واپس جو ہے نیچے آ کر آپ پہلے مقام میں آ جائیں۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ڈائریکٹ جو ہے دوسرے مقام سے جو ٹچ ہوا ہے پہلے بنیادی مقام کے ساتھ اس سے شروع کر کے اور پھر جو ہے واپس جو ہے پہلے مقام کی طرف آ جائے۔ اس کی ہم نے مثالیں بھی کچھ ذکر کی تھی، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے جب ہر مقام کے فروعات انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو بہرحال یہ کچھ تھا کل کے سبق کے بارے میں۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درس نمبر 11 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا درس مقامات فرعیہ کے دوسرے قسم یعنی مقامات فرعیہ مصورہ کے بارے میں ہے۔ فروعات کا نام ہم سنتے آتے ہیں، بنیادی مقامات اور فروعات، اور ہمارے احباب جو ہے اکثر صرف ان دو ناموں سے واقف ہے، لیکن فروعات ان کی تفصیل جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے کل کے سبق میں بھی ہم نے اس کی تفصیل بتا دی۔ اور اس کی جو ہے ایک دوسری قسم، عموماً فروعات کے بارے میں جو ذہن میں ایک خیال آتا ہے، عموماً جو سننے میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ دو مقاماتوں کے ملاپ سے جو مقام بنے گا تو وہ فروعات کہلائیں گے۔ لیکن بعض مقامات، بعض فروعات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی اس طریقے سے تفصیل سے نہیں بتا سکتا کہ مثلا یہ کون کون سے دو مقاماتوں سے مقامات کے ملنے سے بنا ہے۔ مثلا ہم استعمال کرتے ہیں بیاتی نوا۔ بیاتی نوا اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، تلاوت کی قرار میں بھی پڑھا جاتا ہے، جواب میں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ مطلب یہ کون سے دو مقاماتوں سے بنا ہے۔ یا بیعت حسینی کے بارے میں آتا ہے کہ بیعت اور رس سے مل کر بنا ہے، یا مقام حجاز کار ہے، یا اس طرح کچھ اور مقامات ہیں
تو اس لیے آج ہم ذکر کریں گے اس دوسری قسم کے بارے میں، تفصیل سے پڑھیں گے، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ فروعات میں کچھ فروعات ایسے بھی ہیں جو دو مقامات کے ملاپ سے بننے کے بجائے مقام کی اپنی بنیادی درجہ سے کسی اور مخصوص درجہ سے منتقلی اور ادائیگی کی صورت میں وجود میں آتے ہیں۔ ایک دفعہ میں پھر ذکر کر دوں، فروعات میں کچھ فروعات ایسے بھی ہیں جو دو مقامات کے ملاپ سے بننے کے بجائے مقام کی اپنی بنیادی درجہ سے کسی اور مخصوص درجہ سے منتقلی اور ادائیگی کی صورت میں وجود میں آتے ہیں۔ یعنی فروعات کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ تصور یہ ہے کہ دو مقامات کے ملاپ سے بنتا ہے، اور وہ جو فرع بنتے ہیں یا وہ فروعات بنتے ہیں وہ ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیے، ان کو مقامات فرعیہ مرکبہ یعنی ترکیب سے بنے ہوئے ہیں، تو وہ ہم نے ذکر کی۔ کچھ فروعات یہ ایسے بھی ہیں جو اپنے بنیادی درجہ، یعنی ہم نے پیچھے کے دروس میں ذکر کیا تھا کہ ہر مقام کے ابتدا کا ایک درجہ ہے۔ کچھ مقامات درجے 2 سے شروع ہوتے ہیں، کچھ درجے رے سے، اور کچھ درجے می سے شروع ہوتے ہیں۔ جب بھی کبھی یہی مقامات اپنی بنیادی جو درجہ ہے ان کا اس کے علاوہ کسی اور درجے سے شروع ہو تو اس کا جو ہے لحن جو ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے ایک فرع کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ جس طرح یہاں بتایا گیا ہے، اس تبدیلی کی وجہ سے اس مقام کے لحن میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ یعنی جو اپنے مخصوص درجے سے جب یہ شروع ہوتا ہے اور اس کا ایک لحن ہوتا ہے، ایک طرز ہوتا ہے، جب اس کا درجہ تبدیل ہوتا ہے تو اس کے لحن میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، اور لحن کی اس تبدیلی کی وجہ سے اس کو اس بنیادی مقام کا فرع قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی جو بنیادی مقام ہوتا ہے، یا ہم یوں سمجھ لیں کہ مقام اصلی جو ہوتا ہے اس کا جو لحن ہوتا ہے اس سے تبدیلی جو ہے اس میں آ جائے تو وہ بھی فرع جو ہے اس کو قرار دیا جاتا ہے، چاہے وہ تبدیلی دو مقامات کے بننے کی وجہ سے ہو، کہ دوسرے مقام کے اس کے ساتھ ملاپ کی وجہ سے ہو، یا جو ہے جو بنیادی مقام ہے اس کے درجے کی تبدیلی کی وجہ سے ہو۔ دونوں صورتوں میں اس کا لحن جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس بنیادی مقام جس میں یہ تبدیلی آئی ہو، چاہے اس کے ساتھ کوئی اور مقام لگا ہو یا اپنے درجے سے کسی اور درجے کی طرف وہ منتقل ہوا ہو، تو اس لحن کی تبدیلی کی وجہ سے اس کو اس درجے کا جو ہے فرع قرار دیا جاتا ہے۔ امید ہے اس تعریف کی جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہم اس کو تھوڑی سی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ فروعات کے لحاظ سے نغمات کے نام، نغمات کے نام ہم نے یہ پڑھے تھے، دو رے می فا سو لا سی دو، یہ اس کے نام تھے، اور اس کے لحاظ سے ہم نے مقامات کے جو ہے نام بھی ذکر کیے تھے، اور ان کے درجات بھی ذکر کیے تھے کہ بھئی یہ مقام اس درجے سے، اور یہ مقام اس درجے سے، اور یہ مقام اس درجے سے شروع ہوتا ہے۔ فروعات کے لحاظ سے ان درجات کے کچھ اور نام بھی ہیں جو ہمیں مقامات کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ مقامات کے کتابوں میں ان درجات کے جو دیگر نام لکھے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے۔ درجے 2 کو، یہ جو جس طرح میں نے اب عرض کیا کہ یہ یونانی نام ہے اور وہاں سے جو ہے آئے ہیں، اور پھر اس کے کچھ عربی نام بھی جو ہے، حالانکہ یہ بھی اس میں بھی اکثر جو ہے وہ فارسی کے ہیں، لیکن عربی میں بھی ابھی یہی استعمال ہوتے ہیں۔ تو درجے 2 کو درجے رست بھی کہا جاتا ہے۔ رست مقام کا بھی نام ہے اور پہلے درجے کا بھی نام ہے، اور اس پہلے درجے سے جو مقام ایک نکلتا ہے اس کو بھی رست کہا جاتا ہے۔ تو رست مقام کا بھی نام ہے، اور جب درجے 2 کو بھی درجۃ الرست کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے رے، اس کو دوکاہ کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا درجہ، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، دوکاہ یعنی دوسرا درجہ۔ می کو سیکاہ کہا جاتا ہے، یعنی تیسرا درجہ۔
اور اسی مناسبت سے جس طرح ہم نے عرض کیا تھا کہ اس سے نکلنے والا مقام بھی اپنے اس درجے کی وجہ سے سیکاہ کہلایا جاتا ہے۔ تو تیسرے درجے کو سیکاہ کہا جاتا ہے، سیکاہ یا سیگاہ، عربی میں سیکاہ کہتے ہیں، اور فارسی میں یا ہمارے ہاں جو ہے اس کو سیگاہ گاف سے جو ہے وہ لکھا جائے گا، دونوں چیزیں ٹھیک ہے۔ درجہ فا کو چہارگاہ کہا جاتا ہے، چہارگاہ یعنی چوتھا درجہ، یاد رکھیں انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ مقام چہارگاہ بھی کافی مشہور ہے، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ درجہ سول کو نوا کہا جاتا ہے، نوا، اور درجہ لا کو حسینی کہا جاتا ہے، درجہ سی کو اوج کہا جاتا ہے، اور درجہ دو جو جواب بنتا ہے اسی کا دوبارہ اس کو کردان یا جو ہے فارسی میں گردان، گردان گاف سے یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ نام ہے۔ ان ناموں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی بنیادی مقامات اپنے بنیادی درجے سے ہٹ کر کسی اور درجے سے ادا ہوتے ہیں تو پھر ان کو اس درجے کا نام دیا جائے گا۔ یہ ہر مقام کے لیے نہیں ہے، کچھ مخصوص مقامات ہیں اور کچھ مخصوص جو ہے درجات ہیں جہاں سے وہ شروع ہو کر ان کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بھی میں نے عرض کیا بیات کے بارے میں، تو بیات جو ہے درجہ رے سے شروع ہوتا ہے، اور جب رے سے شروع ہوتا ہے تو اس کا انداز کچھ اس طرح ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس کا لحن ہوتا ہے جب یہ درجہ رے سے شروع ہوتا ہے، لیکن جب یہ درجہ سول یعنی نوا سے شروع ہوتا ہے تو پھر اس کا جو ہے انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ درجہ سول جو ہے اس کی آواز کیا بنتی ہے: دو رے می فا سول لا سی دو۔ تو یہ اس پورا جو ہے میں نے لحن پڑھا، اب اس میں دیکھیں کہ اس کی آواز کیا بنتی ہے: آ آ آ۔ جب ہم کہیں گے کہ بھئی یہ انداز الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی بیات کو جب ہم اس طرح پڑھیں گے تو ہم کہتے ہیں یہ مقام نوا ہے یا فرع نوا ہے یا بیاتی نوا ہے۔ تو اس کو نوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شروع اس درجے سے شروع ہوتے آ آ آ تو اس درجے سے شروع ہونے کی وجہ سے، اپنے بنیادی درجے کے بجائے اس درجے سے شروع ہونے کی وجہ سے اس کو بیاتی نوا کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے رس نوا بھی ایک جو ہے فرع ہے، تو عموماً رس اس طرح شروع ہوتا ہے: الحمد للہ رب العالمین۔ یہ اس کا جو ہے ایک انداز ہے، لیکن جب یہ یہاں سے شروع ہوگا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یعنی یہ اس کی جو ہے آواز آئے گی جس طرح بیات میں تو اس کا مقصد یہ تھا، مطلب تھا میرا سمجھانے کا کہ جب بھی کوئی بھی بنیادی مقام، انشاءاللہ ہر مقام کے جو مقاماتی مصورہ ہیں انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے کہ کون سے مقام کے جو فروعات میں سے کون سا جو ہے وہ مصورہ ہے اور کون سا مرکبہ، انشاءاللہ اس کو اپنی جگہ پہ ذکر کریں گے۔ یہاں صرف بتانے اور سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ کس طریقے سے مقامات اپنے درجے سے کسی اور درجے سے جب وہ ادا ہوتے ہیں تو ان کا نام بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور ان کا لحن بھی جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے چہارگاہ ہے، تو چہارگاہ کے بارے میں عموماً خیال کیا جاتا ہے
کہ چہرگاہ جو ہے یہ رست اور عجم کے یعنی عجم اور رست کے ملاپ سے بنتا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی. لیکن اس کے جو دوسری قسم وہ یہ ہے کہ جب عجم جو ہے اس درجے سے شروع ہوگا، درجے فا سے، تو پھر وہ عجم تو کہلائے گا ہی، لیکن یہ اس کا جو ہے ایک فرع ہوگی چہارگاہ یعنی یہاں سے. تو عموماً جو ہے عجم جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، مثلا دو رے می فا سولا سی دو سی لا سول فا می رے دو. جب یہاں سے شروع ہوگا فا سولا سی دو رے می فا، یعنی تو اس انداز سے شروع ہوگا، تو پھر جو ہے وہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ جہارگاہ ہے. تو بہرحال جہرگاہ کا جو عموماً جو لحن ہے وہ مشہور ہے تلاوتوں میں، تو وہ رست اور عجم کے ملاپ سے جو ہے وہ بنتا ہے. لیکن کہیں کہیں جو ہے اس کا یہ والا فرع جو ہے بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح حسینی، بیات حسینی جو ہے ہم اس کا نام سنتے ہیں کافی، اس کے بارے میں بھی ہے کہ بیات اور رست کے ملاپ سے بنتا ہے. تو اس کے بھی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس میں بیات اور رست جو ہے واضح ہو، اور دوسری قسم وہ ہے کہ درجے لا سے جو ہے بیات آپ شروع کریں تو جو ہے وہ بھی حسینی کہلائے گا. تو انشاءاللہ اس کو آگے ذکر کریں گے. یہاں اس بات کو بتانے اور سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ فروعات جو پڑھے جاتے ہیں اور جو نام مشہور ہے اور کچھ غیر مشہور بھی ہے، انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ کریں گے. تو اس میں دو قسمیں ہیں. پہلی قسم جو ہم نے کل ذکر کی یعنی مقامات فرعیہ مرکبہ، جو دو مقامات کے ملاپ سے بنتے ہیں، اور ان کے اصول قواعد بھی ہم نے ذکر کیے. اور جو دوسری قسم ہے جو مشہور بھی ہے، لوگ ان کے نام بھی لیتے ہیں، لیکن اس کی جس طرح میں نے وضاحت کی کہ مقامی نوا، یہ جو ہے رست نوا ہے یا جو ہے بیاتی نوا ہے یا حجاز نوا ہے، تو اس کے بارے میں سنا تو گیا ہے، لیکن کوئی وضاحت نہیں ہے کہ مثلا یہ کون سے دو مقامات سے بنا ہے. تو اس کی میں نے جو ہے یہاں تفصیل بتا دی کہ وہ دو مقامات کی بجائے اپنا جو بنیادی مقام ہوتا ہے اور اس کا نغم جو ہے وہی ہوتا ہے، صرف اس کا درجہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس درجے کی تبدیلی کی وجہ سے اس کا لحن جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے، اور لحن کی تبدیلی کی وجہ سے وہ لحن یا وہ مقام جو ہے اپنی بنیادی مقام کا جو ہے وہ فرع کہلایا جائے گا. تو آج کا سبق ہمارے یہاں تک ہی تھا. میں ایک دفعہ پھر جو ہے ریپیٹ کر دوں تاکہ ذہن میں جو ہے یہ چیزیں بیٹھ جائے اچھی طریقے سے. مقامات فرعیہ مصورہ، فروعات میں کچھ فروعات ایسے بھی ہیں جو دو مقامات کے ملاپ سے بننے کی بجائے مقام کی اپنی بنیادی درجے سے کسی اور مخصوص درجہ کو منتقلی اور ادائیگی کی صورت میں وجود میں آتے ہیں. یعنی اپنی جو بنیادی درجہ ہے اس کی تبدیلی سے جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں. اس تبدیلی کی وجہ سے اس مقام کے لحن میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، اور لحن کی اس تبدیلی کی وجہ سے اس کو اس بنیادی مقام کا فرع قرار دیا جاتا ہے. یعنی اس کا لحن تبدیل ہو جاتا ہے، جو اس کا بنیادی لحن ہوتا ہے. جس طرح میں نے مثال پیش کی کہ بیات جب ہم اصلی پڑھیں گے تو وہ کچھ اس طرح ہوگی الحمد للہ رب العالمین. لیکن جب ہم جو ہے اس کو تبدیل کریں گے، مثلا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اس کا انداز جو ہے تبدیل ہو گیا. پہلا جو بنیادی مقام تھا بیات اصلی تھا، اس کا انداز کچھ اس طرح تھا، اور بیاتی نوا کا اس سے تھوڑا سا اوپر،
اس کے جو درجات ہے اور درجات کے درمیان جو نغمات ہیں ہر مقام کے ہم نے ذکر کیے، تو اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، ان کے درمیان جو فواصل ہے وہ وہی رہے گی، صرف درجے کی تبدیلی جو ہے آئے گی، تو اس کا لحن جو ہے وہ الگ ہو جائے گا۔ پھر یہاں ہم نے فروعات کے لحاظ سے نغمات کے نام، یعنی جو نغمات ہم نے ذکر کیے تھے، دو رے می فا سو لا سی دو، تو اس کے جو نام ہے جو ذکر کیے گئے ہیں، اس ٹاپک کو یا اس موضوع کو مزید جو ہے بیان کرنے کے لیے، تو یہ ہے کہ ان کو پہلا جو نغمہ ہے، نغمہ دو، اس کو نغمہ رست بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے رے کو دوکا، می کو سیکا، فا کو چہرکا یا چہرگاہ، سول کو نوا، لا کو حسینی، سی کو اوج اور دو کو کردان۔ اس سے آگے بھی جب آواز اٹھتی ہے جواب الجواب کی طرف، جو درجات ہے، مطلب اب جس طرح یہ دو ہے تو اس کا نام رست ہے، لیکن اس دو کا نام کردان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے رے، اس کا نام دوکا ہے، لیکن جب یہاں دوسرا رے آئے گا وہ اس سے اونچا ہوگا تو اس کا نام جو ہے پھر محیر ہوگا، اور اس طریقے سے اس سے نیچے کی طرف جو ہے اس کے بھی کچھ نام ہیں، کیونکہ انشاءاللہ وہاں پھر تفصیلی ان کو ذکر کریں گے کہ کچھ مقامات جو ہے مثلا وہاں سے شروع ہوتے ہیں تو پھر ان کا نام الگ ہوگا، دو کے بعد مثلا رے ہے، می ہے، تو وہاں اس کے پھر الگ نام ہوں گے، انشاءاللہ وہ پھر ڈیٹیل سے سارے نام ذکر کریں گے۔ فی الحال صرف جو ہے یہ 8 درجات اور ان کے نام جو ہے ذکر کیے، تاکہ جو ہے تھوڑی سی جو موضوع ہے اور جو مثال میں پیش کرنا چاہ رہا تھا تو اس میں آسانی ہو۔ تو مثال کے لیے میں نے جو نغم نوا جو ہے لیا، کیونکہ یہ زیادہ جو ہے مشہور ہے، سنا جاتا ہے، بیاتی نوا اور رس نوا کے بارے میں کم لوگوں نے سنا ہوگا، اس طرح حجاز نوا کے بارے میں بھی کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو اس وجہ سے پھر صرف سمجھانے کے لیے ایک ہی اوکتاف جو ہے ہم نے لیا اور ان کے نام ذکر کر دیے۔ تو پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ مثلا رست ہے تو وہ جب یہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس کا نغم اس طرح ہوتا ہے، تو اس کا اس طرح نغم، لیکن جب وہ سول سے شروع کر تو جس طرح تلاوت میں نے اس کی مثال پیش کی، الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ جو اعتبار ہوتا ہے وہ اس کی ابتدا پہ ہوتا ہے، کہ ابتدا، کیونکہ یہ جو میں نے انداز پیش کیا یا کچھ اور انداز ہے تو اس میں تبدیلی قرآن کی ہے، مطلب شروع یہاں سے کرتے ہیں جس طرح تو یہ مثلا یعنی یا پڑھ کے پھر نیچے کی طرف آیا، کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح پڑھے یعنی بنیادی جو نغمہ ہوتے وہ یہی ہوتا ہے۔ تو رس جو ہے وہ نوا، اس کا جو ہے لحن کچھ اس طرح ہوگا۔ پھر ہم نے درجہ رے سے جو ہے ذکر کیا کہ بیات درجہ رے سے شروع ہوتا ہے تو اس کا نغم کچھ اس طرح ہوتا ہے، پھر جب یہاں سے شروع کریں یعنی تو یہاں سے جو ہے شروع ہوگا تو اس کا جو لحن ہوگا سننے بھی آپ محسوس کر رہے کہ بیات اصلی سے جو ہے وہ تبدیل ہوگا، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے بیاتی نوا۔ تو باقی جو درجات ہے اور مقامات میں جتنے ہم انشاءاللہ بنیادی مقامات ہیں ان کے فروعات، اور ان میں سے وہ فروعات جو مصورہ ہے یعنی درجات کی تبدیلی سے بنیں گے، تو انشاءاللہ ان کو ہم
ذکر کریں گے کہ بھئی فروعات کے جو اسباق انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آئیں گے، کہ ہر مقام اس کا اصلی نغم انشاءاللہ تلاوت میں پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فروعات جو مشہور ہے قراء کے ہاں جو پڑھے جاتے ہیں، صرف اس کو سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کہ یہ جو لحن ہے اور یہ اس طرح جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو جو ہے ذکر کریں گے۔ آج کا سبق جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا، تو امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں جو ہے سمجھ نہیں آیا ہو تو آپ لوگ جو ہے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور سوال جو ہے میرے لیے بھی اچھا ہوتا ہے کہ مزید جو ہے ایک موضوع میں تفصیل جو ہے وہ آ جائے، اور آپ لوگ کے لیے بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ قاری صاحب یہ جواب الجواب کیا ہوتا ہے؟ یہ جواب الجواب یہ کیا چیز ہے؟ انشاءاللہ یہ آگے اس کا موضوع آئے گا، قرار جواب الجواب، اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ اور بالکل یہ انشاءاللہ اس کے بعد جب ہم فروعات پڑھیں گے، اس کے بعد یعنی جب ہم تلاوت کی طرف جائیں گے کہ ان مقامات کو لے کر ان کو آپ نے تلاوت میں کیسے استعمال کرنا ہے، تلاوت کے کتنے مراحل ہے، ابتدا ہے کس طریقے سے ابتدا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس سے پہلے ہمارا موضوع ہوگا یہ تینوں درجات، قرار، جواب اور جواب الجواب۔ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، تو کوشش کریں کہ جو ذہن میں سوال ہو، خصوصاً جو موضوع ہو اس کے مطابق جو ہے سوال کیا کرے، اور انشاءاللہ یہ چیزیں آئے گی، جو چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں انشاءاللہ آگے یہ ساری چیزیں تفصیل سے آئے گی، اور جتنی آپ لوگ کی دلچسپی انشاءاللہ برقرار رہے گی تو اتنے ہی جو ہے تفصیل کے ساتھ اور شوق کے ساتھ ہم بھی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو خصوصی دعاؤں کی درخواست بھی ہے، اللہ رب العزت جو یہ کام شروع کیا ہے اس کو بخیر و عافیت اختتام تک پہنچائے، اور اس کو ہم سب کے لیے جو ہے قرآن کریم کے سیکھنے کا، صحیح طریقے سے سیکھنے کا ایک ذریعہ بنائے، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ باقی اگلے ہفتے میں انشاءاللہ حاضر ہوگی نئے دروس کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔